اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ سو فائنلی آئی ایم ہیئر ود مائی تھرڈ ناول۔ امید ہے میرے قلم سے نکلی ہوئی یہ تیسری تحریر بھی آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔ آتش عالم کے وقت بھی آپ سب سے بہت پیار ملا اور الحمدللہ وہ میرا دوسرا ناول ایک اچھے ویوز کے ساتھ گیا، اور کمنٹس کے حوالے سے مجھے آپ سے گلا شکوہ ہے، مگر اٹس اوکے۔ اور امید ہے یہ تھرڈ ناول آپ سب کو بہت پسند آئے گا، وچ از ونی بیسڈ۔ اکثر میری آنکھوں کے سامنے سے ونی بیسڈ ناول گزرتے ہیں، ان کے تھم نیلز گزرتے ہیں، اور میں اکثر میری آنکھیں پتھرا جاتی ہیں یہ دیکھ کے کہ لوگ کیسے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، قصاص کا، خون بہا کا، تو اس کو لوگ کیسے اتنی گندگی کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں، کیسے بنا کسی سبق کے بیان کر سکتے ہیں، کیسے بھی کچھ بھی لکھ سکتے ہیں صرف فیم کے لیے، ویوز کے لیے، ڈالرز کے لیے۔ تو ہمیشہ سے میں چاہتی تھی کہ کچھ ایسا لکھوں جو سبق آمیز ہو، لوگوں کو پسند آئے، گند پہ مبنی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ان تمام رائٹرز کو ہدایت دے کہ وہ لوگ اپنی آخرت برباد نہ کریں، اپنے آج کے لیے اپنا آنے والا کل برباد نہ کریں، اپنی ایک اچھی زندگی اور پیسوں کے لیے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں۔ میں نے پہلے دن سے لے کر آج کے دن تک اور آنے والا تمام وقت جو میری زندگی کا باقی ہے، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ پیسوں کے لیے، فیم کے لیے میں کبھی بھی گمراہی کا راستہ نہیں چنوں گی، اور انشاءاللہ وہ وقت اللہ تعالیٰ کبھی مجھ پہ لے کے نہ آئے کہ میں ایسا کبھی تصور بھی کروں۔ تو امید ہے کہ میرا یہ ونی بیسڈ ناول جو ہے، جو میں نے لکھا ہے، جو لکھ رہی ہوں میں، آپ سب کو بہت پسند آئے گا اور آپ کے لیے لیسنیبل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے کہ وہ فحاشی لکھنا بند کریں، اور اگر ان کے پاس لکھنے کی صلاحیت ہے تو وہ کچھ اچھا لکھیں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ہم اپنے ناول کے پہلے سین کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لال عشق خون بہا بیسڈ رومانوی ناول، از قلم سحر علی قریشی، سنیک نمبر 1۔ یہ منظر تھا ایک خوبصورت چھوٹے سے گھر کا، جس کے اندرون حصے کے وسط میں زمین پر وہ بیٹھا یک ٹک اپنی باہوں میں پڑے بے جان ہو رہے خون میں لت پت وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی ہری آنکھوں میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ تھی، کسی قسم کا کوئی شبہ نہ تھا کہ اسے کھو رہا ہے۔ دونوں کے سفید لباس پر اس معصوم کا خون لگا ہوا تھا۔ وہ اپنی آخری سانسیں لیتی سنہری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ اس کی آنکھوں پر ٹھہرا اسے موت کے منہ میں اترتا دیکھ رہا تھا۔ دونوں کے لبوں پر دنیا بھر کے قفل لگا دیے گئے تھے۔ آخری وقت میں ان دونوں نے ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہا تھا۔ اس شخص نے اسے بچانے کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کی تھی، اور وہ ایسا کرتا بھی کیوں کر، وہ بھی تب جب اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لی تھی۔ آپ کی چائے تیار ہے؟ سگار کے سے ایک سگار نکال کر سلگاتے آبان نے میز پر پڑے چائے کے ٹرے پر ایک نظر ڈالی، پھر اپنے سامنے پڑلے صوفے پر بیٹھی ماہ روح کو نظر بھر کے دیکھا، جو مسکراتی چائے ٹرے سے نکال کر اب کپ اس کے آگے کھسکا رہی تھی۔ سگار کو لبوں میں دبائے اس نے لمبی سانس اندر کھینچی اور دوسرے ہاتھ سے بھاپ اڑاتا گرم کپ اپنے قریب کھینچا۔ ایک گلاس پانی لا دو مجھے، دھواں منہ سے باہر نکال کے اس نے ماہ روح سے کہا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی اٹھی، کمرے سے باہر نکلی اور کچن میں چلی گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا، ایک بہت ہی خوبصورت گھر تھا ابان اور ماہ روح کا۔ ہمیشہ تو ابان اسے خوش نودی سے ملتا تھا، مگر آج اس کے چہرے پر عجیب اندھیرا سا چھایا ہوا تھا، جیسے اس کے اندر گہرے تلاطم سے برپا ہو۔ ماہ روح جیسے ہی کچن سے پانی لینے گئی،
ابان نے اپنی قمیض کی جیب سے ایک سفید کاغذ کی پڑیا نکالی اور اسے کھول کر چند سفید گولیاں اس کی چائے میں حل کر دی۔ ہری آنکھوں کا مرکز اب دہلیز تھی، جیسے وہ شدت سے اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پانی کا گلاس لے کر آئی اور نیم مسکراتے اس کے آگے کر گئی۔ اس کے خوبصورت سنہری آنکھوں والے چہرے کو خالی نظروں سے دیکھتے اس نے گلاس لیا اور واپس میز پر رکھ دیا۔ اس بار وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی اور اپنا چائے کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگاتے اس نے آبان کو چونک کر دیکھا، جو بنا پانی پیے اب چائے پینے لگا تھا۔ آپ تو پانی پینے والے تھے پہلے۔ اب پیاس نہیں، مختصر سا جواب دیتے وہ گھونٹ در گھونٹ چائے پیتا رہا۔ وہ کندھے اچکاتی سر اس کے کندھے پر رکھ گئی۔ اپنے قریب اس کی خوشبو اور کندھے پر دھرا اس کا سر دیکھتے وہ ہلکی گردن موڑے اسے نرمی سے دیکھنے لگا۔ آج اس کی آنکھوں میں محبت نہیں تھی، ایک عجیب گہرا خالی پن سا تھا۔ شاید وہ آخری بار اسے قریب سے نرمی سے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل اس کے چہرے پر ٹکی تھی، جس پر دنیا جہان کا سکون تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ سکون ابھی چند پلوں میں درد اور بے سکونی میں تبدیل ہونے والا ہے۔ اور بالکل ایسا ہی تو ہوا تھا۔ چند پل گزرے تھے جب اس نے اپنے گلے میں تکلیف محسوس کرتے چائے کا کپ واپس میز پر رکھ دیا اور اپنا سر اس کے کندھے سے اٹھایا اور گردن کی جلد سہلانے لگی۔ اس کے پل پل بدلتے چہرے کے رنگ کو دیکھتے ابان نے تھکان زدہ سانس چھوڑتے اسے دیکھا تھا۔ مطلب صاف تھا، چائے میں شامل کیے گئے مواد نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ آن پھر ایک قراق اس کے نام کی ماہ روح کے لبوں سے ادا ہوئی تھی۔ اس کی اس پکار پر لمحے میں دنیا جہان کی سختی اور نفرت اس کے چہرے پر اود آئی۔ وہ درد سے تڑپتی اپنا سینہ مسلتی صوفے سے اٹھی۔ اس کے پیچھے ہی آبان بھی اٹھا۔ وہ سلگ رہی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی ایک آگ سی بھڑک رہی تھی، جسے بجھا صرف اس کی موت سکتی تھی۔ دوسری جانب ماہ روح کو ایک دم سے اپنا جگر کٹتا ہوا محسوس ہوا اور وہ وہیں تڑپتی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ آبان تیزی سے اس کی اور بڑھا۔ یہ سب اس نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر غیر ارادتاً کیا تھا۔ اب وہ کھینچ کھینچ کر سانس لیتی اس سے پہلے گرتی اسے تھام گیا تھا۔ میں کبھی تمہیں گرنے نہیں دوں گا ماہ روح۔ دور کہیں اپنا ہی کہا جملہ سماعت سے ٹکرایا تھا۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں جھپکیں اور تڑپ کر اس کے تڑپ رہے وجود کو دیکھا۔ ماہ روح نے بھی بھیگی مسکان اٹھا کر آبان کے چہرے کو دیکھا، جو لب سختی سے آپس میں بھینچے اسے خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو ہمیشہ اسے ہلکی سی کھروچ آ جانے پر بھی تڑپ جاتا تھا۔ آج ماہ روح کو اس کی آنکھوں میں تکلیف کا شبہ تک نہ دکھا تھا۔ جو آپ پر جان دیتا ہے اکثر وہی آپ کی جان لے بھی لیتا ہے۔ پھر یاد آیا تھا اسے اپنے بھائی کا کہا جملہ، اور اس جملے کا مطلب اسے سمجھ میں آ جایا تھا۔ وہ مسلسل بہتے اشک لیے مدھم سانسیں لیتی اسے دیکھتی رہی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم اس کے ناک اور منہ سے خون کا فوارہ چھوٹا تھا، جو اس کے چہرے اور ابان کی سفید قمیض کو خون میں رنگ گیا تھا۔ درد کی شدت بڑھی تو ماہ روح نے ہاتھ بڑھا کر اس کی قمیض کو سینے کے مقام سے دبوچ لیا۔ بنجر ہو رہے لب اسے پکارنے کی ناکام سعی کر رہے تھے۔ اپنے دل پر دھرا اس کا ہاتھ ابان کو جھنجھوڑنے لگا تھا کہ ابھی بھی وقت ہے، بچا لو اسے، لے جاؤ اسے ہسپتال، اور شاید وہ اس پر عمل بھی کر لیتا اگر اس کی آنکھوں کے سامنے وہ غیر محرم کے بستر پر پڑا وجود نظر نہ آ جاتا۔ ابان کے دماغ نے چیخ چیخ کر کہا تھا کہ وہ زندہ رہنے کی حقدار نہیں ہے، اسے موت ہی نصیب ہونی چاہیے۔ وہ گہرے سانس لیتا اسے دیکھتا رہا اور مدد کے لیے سینے پر پڑے اس کے ہاتھ کو مکمل فراموش کر گیا۔ پھر ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ اس نے اپنی جیب سے ایک سفید رومال نکالا اور اس کے چہرے پر سے خون صاف کرنے لگا۔ ماہ روح کی سنہری آنکھوں میں صرف درد نہیں تھا، بہت سارے سوال بھی تھے جنہیں پوچھنے کی سخت اس کے جان کھو رہے وجود میں نہ تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی اس سے کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا آبان علی شاہ، مگر ہائے، یہ کمبخت دہلیز پر کھڑی موت کہاں اسے اس چیز کی اجازت دے رہی تھی۔
کتنے شفاق شخص سے محبت کی تھی اس نے، اس بات کا اندازہ اسے آج ہوا تھا، جو اس کا خون بہانے کے بعد اب خود اسی خون کو بڑی عقیدت کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے پونچھ رہا تھا۔ یہ اس کے دل کے سنگ ہونے کا شاید آخری مقام تھا۔ وہ چاہتی تھی اس سمے وہ کہکے لگا کر ہنسے اور ماتم کرے اپنے اس عشق پر جو اس نے سامنے موجود شخص سے کیا تھا۔ اس نے ہار مان لی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ مر جائے اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کی خواہش پوری کر دے۔ ماہر روح نے اس کی قمیض چھوڑ دی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ان کی محبت کی گزرے لمحات اور مناظر چلنے لگے تھے۔ جو وقت اس نے اس کے ساتھ بتایا تھا پھر صحرا کی مانند خشک ہو رہے حلق سے اس نے سرگوشی کی۔ پانی۔ ابان نے فوراً پیچھے میز پر پڑا پانی کا گلاس اٹھایا تھا۔ اس کے اس عمل پر وہ تلخ سا مسکرائی تھی، محض یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا کہ وہ اسے آخری وقت میں پانی پلانے کا بھی روادار ہے یا نہیں، یا پھر تشنہ موت دینے کی خواہش رکھتا ہے۔ دوسری جانب اس کی مسکان کے پیچھے کا پس منظر وہ بھی خوب سمجھ گیا تھا، مگر نظر انداز کرتا اس کے لبوں سے پانی لگا گیا۔ چند گھونٹ اس نے اس سنگ دل کے ہاتھوں اپنے اندر اتارے تھے۔ پانی پلانے کے بعد ابان نے وہی ہاتھ اس کے رخسار پر رکھ لیا اور اس لمس پر ماہر روح نے سکون سے آنکھیں بند کر کے کھولی تھی، کیونکہ اس نے تو ہمیشہ سے یہی چاہا تھا کہ جب بھی اس پر قضا آئے ابان علی شاہ کا چہرہ اس کی سنہری نظروں کے سامنے ہو اور اس کے صبیح چہرے کو ان آنکھوں میں بسائے وہ اس جگ سے کوچ کر جائے۔ دوسری جانب ماہر روح کی آنکھوں میں اپنے لیے رقص کرتی محبت دیکھتے ایک لمحے کے لیے ابان کو لگا تھا کہ کہیں اس نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی۔ یہ محبت، گر وہ دھوکے باز اور مکار ہے تو اس کی آنکھوں میں اس کے لیے یہ محبت کیوں ہے؟ مگر نہیں، یہ سوچ بھی محض ایک چھلاوا ثابت ہوئی تھی اور بدگمانی واپس غالب آئی تھی، یعنی آج تو موت طے تھی اس کی۔ اس نے فوراً خود کی تصحیح کی کہ جو کچھ بھی اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ جھوٹ یا اس کی آنکھوں کا دھوکہ قطعی نہیں ہو سکتا۔ ماہر روح کے منہ سے مزید خون نکلا تھا، ہاتھ پہلو میں جا گرے۔ یہ منظر دیکھتے ابان نے ساری سوچوں کو جھٹکتے تڑپ کر اسے مکمل اپنی باہوں میں سمیٹا۔ اس کا چہرہ سینے میں چھپاتے کئی آنسو ٹوٹ کر اس کے سنہری بالوں میں جذب ہوئے۔ آبان، اور پھر ایک آخری پکار ٹوٹ کر اس کے نام کی لگاتے اس نے ایڑیاں زمین پر رگڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہیں اس کی باہوں میں دم توڑ دیا۔ ہائے یہ بے باک عشق! آخر کیوں لال ہے عشق؟ دل کی سونی چوکھٹ پر کرتا ہے یہ دھمال عشق۔ کبھی میں پلائے کبھی رقص کرائے، پھر بھی نہ تیرا نہ میرا عجب سوال ہے عشق۔ کبھی لیتا ہے بلائیں کبھی دیتا ہے دعائیں، پھر اوڑھے گمان کی چادر خود ہی لے لیتا ہے یہ جان عشق۔ غم یہ نہیں کہ تجھے اعتبار نہ آیا، غم یہ نہیں کہ تجھے اعتبار نہ آیا، ستم تو یہ ہے کہ تیرے ہاتھوں سے گئی ہے یہ جان عشق۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، امید ہے ناول کا پہلا سین آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پڑھ کے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے اس کی پہلی قسط کے ساتھ، اور آتشی عالم کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کل انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی۔ مجھے دیں اجازت، آپ کی پیاری سحر، اللہ حافظ۔